سر یہ فرمائیے گا کہ ایک اہم مرحلہ تو حکومت نے عبور کر لیا 26ویں آئینی ترمیم کی صورت میں، لیکن اب اس حوالے سے بڑی درخواستیں دائر ہو رہی ہیں اس کے خلاف، جس میں پی ٹی آئی سر فہرست ہے۔ دوسرا سر، بلاول بھٹو صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں تو بالکل اس کا آئیڈیا نہیں تھا کہ منصور علی شاہ صاحب لسٹ کا حصہ نہیں ہوں گے چیف جسٹس کا، اور جے یو آئی فے نے بھی کچھ اسی قسم کی بات کی ہے۔ تو سر یہ خالی زبانی بیان بازی کی حد تک ان سٹیٹمنٹس کو لیا جائے یا اس میں کچھ صداقت بھی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثنا صاحب بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایک نہیں 6 اور درخواستیں دائر کر دیں۔ یہ بنیادی جو آئینی ڈھانچہ ہے اس کے مخالف نہیں ہے۔ دنیا پوری کے پارلیمان اگر دیکھ لیں، دنیا پوری کی ڈیموکریسیز دیکھ لیں، تو وہاں پہ ایگزیکٹو ہی ہے جو اپوائنٹ کرتا ہے، اور یہ 18ویں ترمیم میں بھی بالکل ایگزیکٹو کا رول رکھا ہوا تھا، لیکن 19ویں ترمیم میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ رول ہم سے واپس لے لیا گیا تھا، اور ایون کہ سو مچ سو کہ الجہاد ٹرسٹ کیس جو تھا وہ ایک فرمائشی پٹیشن تھی اور وہ دائر کروائے گی، کیونکہ اس سے پہلے جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ ایگزیکٹو ہی کرتا تھا اور ایگزیکٹو ہی کرتا ہے، جہاں پہ ہم نے تو پھر بھی اس میں پورے پروسیس میں حتی الامکان کوشش کی ہے کہ ایک ایکول ریپرزنٹیشن ہو اور ہماری طرف سے انپٹ ہو۔ ہماری طرف سے مراد کے پارلیمان کی طرف سے، اور اس پارلیمان میں بھی ہم نے کوئی حکومت کے ووٹ زیادہ نہیں رکھے۔ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جے سی پی کی فارمیشن ہے، اسی کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ اس کے اوپر تو کوئی سوال اٹھا نہیں سکتا۔ 1+4 ہے، 5 سپریم کورٹ کے اس میں جج ہوں گے، جس میں ایک چیف جسٹس صاحب ہیں، پھر 3 سینئر موسٹ جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے، اور اس کے ساتھ جو کانسٹیٹیوشنل جو بینچ ہوں گے کانسٹیٹیوشنل ڈویژن کے، وہ اس کے سینئر موسٹ جج ہیں۔ حکومت کے کھاتے میں آپ لا منسٹر کو تو ڈال سکتے ہیں، اور 2 حکومتی اراکین جو گورنمنٹ سائیڈ کے ہوں، ان سائیڈ سے تو آپ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ 3 ووٹیں حکومت کی ہیں۔ لیکن کیا اٹارنی جنرل صاحب اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کریں گے؟ اٹارنی جنرل تو یہ تو ایسی بات نہیں ہے کہ حکومت کے پڑھنے میں وہ اپنی ووٹ ڈالیں گے، اور ان اینی کیس اپوزیشن کے 2 اراکین جو ہیں، ایک سینٹ سے ہے اور ایک نیشنل اسمبلی سے ہے، تو وہ کیا حکومت کو ووٹ ڈالیں گے؟ اور لاسٹلی یہ کہوں کہ سول سوسائٹی سے جو ایک مائنورٹی کا یا ہمارا خواتین میں سے جس کسی کی نیشنل اسمبلی جو ہے وہ اپوائنٹمنٹ کرے گی تو وہ ووٹ بھی ہوگا، تو یہ تو سول سوسائٹی کو بھی پورا جو ہے اس میں اختیار دیا گیا ہے، انکلکیٹ کیا گیا ہے، اور یا مائنورٹی کو اس اختیار دیا گیا ہے ان کی انپٹ کے لیے بھی۔ تو یہ ہمارے اوپر الزام تو لگتا ہے کہ شاید اپنی مرضی کے جج لگا دیں گے، لیکن نہ تو ہم اپنی مرضی کے جج لگا رہے ہیں، اور وہ مرضی ہو ہی نہیں سکتی جب 5 جج صاحبان خود موجود ہوں اس سارے پروسیجر میں۔ یہاں پہ پھر جتنی آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے، آرٹیکل 239 سب آرٹیکل 5 اور 6 یہ کہتا ہے کہ آئینی ترمیم کرنا پارلیمان کا حق ہے۔ یہ ایک پورا سیپریٹ چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر میں سب آرٹیکل 5 جو ہے، جو اس کا کلاز ہے، سب کلاز 239 کا، اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی آئینی ترمیم کسی بھی عدالت میں یا کسی کورٹ آف لاء میں یا کسی فورم پہ چیلنج نہیں ہو سکتی۔ میں بالکل مائنڈفل ہوں اس بات کا کہ ہمارے نیبرنگ کنٹریز میں یا ریجن میں اگر دیکھا جائے، بنگلہ دیش میں ہوا اور دیگر 1-2 جگہ پہ ہوا، لیکن یہاں پہ وہ اگر بنیادی ڈھانچے سے کوئی مترادف ہو تو تب تو بات کی جا سکتی ہے، نہ ہی یہ بنیادی ڈھانچے سے کوئی مترادف ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بلاول صاحب کی آخری جو بات آپ نے کی، دیکھیں اس تینوں جو کمیٹی تھی، جو اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی تھی، اس کمیٹی میں تینوں جج صاحبان تینوں ہی سٹیلر ریکارڈ رکھنے والے تھے، تینوں ہی بڑی ایک مشکل چوائس تھی کہ کس کو چوز کیا جائے، کس کو نہ ریکمینڈ کیا جائے۔ تو وہاں پہ تو ظاہری بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی موجود تھی، جے یو آئی ایف کی بھی موجود تھی، اور ہماری بھی موجود تھی، اور اس میں بائی میجورٹی ووٹ ہوا ہے۔ اور یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ پیپلز پارٹی کے اراکین جو ہیں وہ پی ٹی آئی والوں نے تو جوائن نہیں کیا، ان پروسیڈنگز کو بائیکاٹ کیا، اور انہوں نے نہیں دی، اور اسی طرح پیپلز پارٹی نے جو ہے اور جے یو آئی نے جو ہے اپنی رائے دی، اور وہ اگر حکومت کے ساتھ ان کی رائے نہیں ملتی، نون لیگ کے ساتھ ان کی رائے اگر نہیں ملتی، تو یہ پھر اپوائنٹمنٹ بائی میجورٹی پاسبل ہی نہیں تھی۔ بالکل درست۔ یہ بھی ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو 26ویں آئینی ترمیم تھی، یہ اتنا بڑا کام تھا کہ یہ کسی اور چیف جسٹس کی موجودگی میں نہیں ہو سکتا تھا۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی جو پریزنس تھی، انہوں نے خود یعنی اتنا بڑا مرحلہ عبور کروانے میں ایک طریقے سے حکومت کو سپورٹ کیا، فیسیلیٹیٹ کیا، مطلب یہ انہوں نے پازیٹیو وے میں کہا۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر فائز عیسیٰ صاحب نہ ہوتے، کوئی اور چیف جسٹس ہوتے، تو پھر یہ ترمیم لانا کیا پاسبل نہیں تھا حکومت کے لیے اور اتحادیوں کے لیے؟
دیکھیں میں یہ ثنا یہ ضرور کہوں گا اس پہ کہ بالکل ان کی طرف سے اس حد تک تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کی سپورٹ تھی کہ انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا، نہیں تو کون سا ادارہ ہے آپ دنیا میں دیکھ لیں، ایک اقتدار کی جنگ ہے اداروں کے اندر آپس میں، اور اپنے اختیارات کون دیتا ہے؟ جو وہ اختیارات جو پہلے پارلیمان کے پاس تھے اور اس کے بعد انہوں نے وہ کسی نہ کسی طرح جو پارلیمان سے جو حق تھا پارلیمان کا، جو ایگزیکٹو کا رائٹ تھا، جو اس کا پریروگیٹو تھا اپوائنٹنگ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر ایک میننگ فل پرپسفل انپٹ دینا، اور ہمارا اپوائنٹنگ کا جو ایک میتھڈ تھا جو 18ویں ترمیم میں بھی جس کی بات کی گئی، پھر 19ویں ترمیم میں واپس لے لیا گیا، اور پھر یہ تمام تر چیزیں ہوئیں، تو اس میں کون چیف جسٹس ہے یا ادارے کا ہیڈ ہے جو اپنے اختیارات ایک دفعہ جس کسی بھی طرح اس نے لیے ہوں وہ واپس دے دے یا اس میں ریسٹرینٹ شو کر دے؟ تو یہ کریڈٹ تو ان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ریسٹرینٹ شو کیا ہے، اینڈ ان اے پازیٹیو وے، کہ انہوں نے کوئی فل کورٹ نہیں بٹھائی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اپوائنٹمنٹ آف ججز آف دا ججز بائی دا ججز فار دا ججز، کہ مطلب آپ جج بھی خود ہی لگا رہے ہیں، پھر ان کو نکال بھی خود ہی رہے ہیں، فیصلے بھی اپنی مرضی کے لے رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔